السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 204 عملیاتی شیرازی چینل میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ بندش جمع کا جادو عموماً نوجوانوں پر کیا جاتا ہے جب وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر اس وقت جب وہ ایسی معاشرے میں رہائش پذیر ہوں جس میں بدبخت جادوگروں کی کثرت ہو۔ ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولہا اور دلہن جادو سے بچنے کے لیے قلعہ بند نہیں ہو سکتے تاکہ اگر ان پر جادو کیا جائے تو وہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں؟ اس اہم سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اور ابھی ہم اس سے بچنے کے لیے چند ضروری احتیاطی اقدامات ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک قصہ پڑھ لیجیے۔ ایک نوجوان جو شریعت الہی کا پابند تھا، اپنے بستی اور گرد و نواح میں لوگوں کو توحید خالص کی طرف بلاتا تھا، دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جادوگروں کے پاس جانے سے ڈراتا تھا اور انہیں واضح طور پر آگاہ کیا کرتا تھا کہ جادو کفر ہے اور جادو ایک ناپاک انسان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی بستی میں ایک مشہور جادوگر رہائش پذیر تھا، اور جب بھی کوئی نوجوان شادی کرنے کا ارادہ کرتا، اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کہتا، میں فلاں دن شادی کرنے والا ہوں اور تمہاری کوئی مطالبہ ہو تو بتاؤ۔ چنانچہ جادوگر اس سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرتا جسے وہ نوجوان بغیر کسی تردد کے ادا کر دیتا، اور اگر وہ اس رقم کی ادائیگی نہیں کرتا تو جادوگر بندش جمع کا اس پر جادو کر دیتا۔ نتیجتاً وہ اپنی بیوی کے قریب جانے کے قابل نہ رہتا اور اپنے اوپر کیے گئے جادو کے علاج کے لیے اسے پھر اس جادوگر کے پاس آنا پڑتا، اور اس بار اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ رقم ادا کرنا پڑتی۔ ایک نوجوان نے اس جادوگر کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ ہر خاص و عام مجلس میں اور ہر منبر پر اس کا نام لے کر اسے رسوا کرتا تھا اور لوگوں کو اس کے پاس جانے سے منع کرتا تھا۔ ابھی اس نوجوان نے شادی نہیں کی تھی اور لوگ اس کی شادی کے دن کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جادوگر اس سے کیا سلوک کرتا ہے اور کیا یہ نوجوان جادوگر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا یا نہیں۔ نوجوان نے شادی کا پروگرام بنا لیا اور اس سے کچھ دن پہلے میرے پاس آیا اور پورا قصہ مجھے بتاتے ہوئے کہنے لگا، جادوگر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور لوگ بھی اس انتظار میں ہے کہ اب غلبہ کس کا ہوگا، تو کیا آپ جادو سے بچنے کے لیے مجھے کچھ احتیاطی اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے؟ اور یہ یاد رکھے کہ جادوگر اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا، کیونکہ میں نے لوگوں کے سامنے اس کے بہت توہین کی ہے۔ میں نے نوجوان سے کہا، ہاں، آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ نوجوان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، تم جادوگر کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ تم فلاں دن شادی کرنے والے ہو اور چیلنج کرو کہ وہ اور اس کے مددگار جادوگر جو کچھ کر سکتے ہوں کر لیں، اور لوگوں کو بھی بتا دو کہ تم نے اسے چیلنج کر رکھا ہے۔ نوجوان نے متردد ہو کر پوچھا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ مومنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور جرائم پیشہ لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اسے احتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا اور وہ چلا گیا اور بستی میں
پہنچتے ہی اس نے جادوگر کو چیلنج کر دیا کہ وہ اس کی شادی کے موقع پر جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرے۔ لوگ بھی شدت سے اس کی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگ گئے۔ نوجوان نے میری ہدایت کے مطابق احتیاطی اقدامات کر لیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کر لی اور جادوگر کا جادو بے اثر ہو کر رہ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، اس نوجوان کو عزت مل گئی اور جادوگر کا رعب و دبدبہ حق میں مل گیا۔ اور وہ احتیاطی اقدامات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور کے 7 دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور ملے تو کسی بھی شہر کی عجوہ کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص عجوہ کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے اسے زہر اور جادو کی وجہ سے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 2، دوسری احتیاطی تدابیر وضو ہے، کیونکہ بوضو مسلمان پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ نمبر 3، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ بجماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو کیونکہ بھیڑ یا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ قیام اللیل، جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا تھا اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا جاتا ہے۔ اور جو شخص وتر پڑھے بغیر صبح کرتا ہے اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبے رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دخول خلاء کی دعا نہیں پڑھی تھی، اور ایک اور جن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اذکار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیثوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔